السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں ویسے تو اپنے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اہم معاملات پر پروگرام میں بات کرتے ہیں، مختصر وقت میں کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچائی جائے، شعور اجاگر کیا جائے۔ اس وقت جو ہمارے معروضی حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ جو بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کی جائے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن کو یوم دفاع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاک فوج کی اگر قربانیوں کی بات کی جائے تو شاید کوئی دن ایسا ہو کہ جو یوم دفاع نہ ہو۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی میں خبر دیکھ رہا تھا، شمالی وزیرستان کے علاقے میں پاک فوج کے 5 جوان جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو آج کا دن، کیونکہ 1965 میں آج ہی کے دن 6 ستمبر کو دشمن نے براہ راست حملہ کیا، اور اس کے بعد پاک فوج نے ایک ایسا عظیم پیغام، ایک ایسا جواب کرارا دشمن کو دیا کہ جو اس کو آج تک یاد ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے مختلف پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ بڑی خوبصورت اور ایک پروقار تقریب مزار قائد کے اوپر گارڈز کی تبدیلی کی دیکھ رہے تھے۔ تو آج کے دن ان قربانیوں کو یاد کرنے کا ہے جس کی وجہ سے وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور ساتھ ساتھ پاک فوج نے ایک عظیم داستان رقم کی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا طویل ہے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس کی حرمت کو محفوظ رکھنا ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ لیکن ابھی ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ جیسے میں بار بار اپنے پروگرامز میں تذکرہ کرتا ہوں، یہ فوج پاکستان کی، افواج پاکستان، یہ اس حوالے سے سب سے منفرد فوج ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کا اتفاق ہو، آپ نظر ڈالیں۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ بذریعہ سوشل میڈیا اور گوگل کے ذریعے تمام چیزیں پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری باتیں سچ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا معاملات کو سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس سے آپ جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں افواج کا جو کام ہوتا ہے وہ محض سرحدوں کی دفاع کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی آپ سیلاب متاثرین کی بات کر رہے ہیں، کچھ دن پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریسکیو کے لیے جس نے سب سے پہلے ادارے نے اپنے کام کا آغاز کیا وہ پاک فوج ہے۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں یا قدرتی آفات میں جب بھی وطن عزیز کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، سب سے پہلا قدم جو ادارہ لیتا ہے وہ پاک فوج کا ہے، اور اس بات کے سب مترف ہیں کہ ہنگامی حالات ہوں، حادثات ہوں، یا کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج ہو، پاک فوج ہی وہ ادارہ ہے جو سب سے پہلے قدم اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال آج کے دن ان عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ آج کا دن یوم دفاع کی حیثیت سے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے پروگرام میں ضرور بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات آج کل زیر بحث آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، ان سے گفتگو ہوگی مختلف معاملات پر، اور ملکی اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پہ سیلاب کے بعد جو صورتحال رہی ہے، اور یہ جو مختلف سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔
معزز مہمان، سب سے پہلے ہمارے عرفان اللہ نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، مرکزی رہنما انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی عرفان اللہ نیازی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے معزز مہمان، آپ کا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے، ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں. گلوردک صاحب، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب گلوردک صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عرفان اللہ نیازی صاحب، ویسے تو آج کا دن پاک فوج کی اور یوم دفاع کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس میں پاک فوج کے اوپر تنقید، اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، افراد کو نام لے کر اور جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ بحیثیت ایک کارکن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ معاملات ٹھیک ہیں؟ سیاسی معاملات ہر دور میں چلتے رہے ہیں اور یہ آگے بھی چلتے رہیں گے، لیکن یہ جو ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، اس سے کتنا نقصان ہوگا؟ کیا اس کا اندازہ ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب بھائی. سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں تھوڑی بات کروں. ضرور. فوج جو ہے، میرا تعلق میاں والی سے ہے، بالکل. اور میاں والی بھی شہیدوں کی زمین ہے. ہمارے 3 جرنیل وہاں شہید ہو چکے ہیں میاں والی کے، اور ریسنٹلی وانا کی طرف ہمارے جنرل ثناء اللہ خان نیازی. کل بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی 2 شہید جو جوان تھے میاں والی کے تھے. جی جی. تو فوج ہے تو ہمارا ملک ہے. میں تو یہ بے کہتا شک. ہوں کہ جس طرح ہمارے فوجی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں دن رات اپنے گھروں سے دور رہ کے، تو ان کو تو جتنا سلام پیش کیا جائے بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں تو، میں تو بہت جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تو ان کے گھروں میں جانا چاہیے، جو فوجی جوان جو سرحدوں پہ ہیں. بالکل ٹھیک. ایک ان کے والدین کو ایک اچھا میسیج دے کے ان کو ملنا بھی چاہیے، کہ ان سے میل ملاپ رکھنا چاہیے. دوسری بات جو میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ ہمارے جو جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، یہ اداروں کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل کسی قسم کی آپ اپنی جنگ لڑیں، اپنے ایجنڈے پہ آئیں، سارا کچھ آئیں، اور اس معاملے میں ان کو بالکل ہی کرٹیسائز نہ کریں، اور نہ تعریف کریں، نہ ان کے خلاف جائیں. ان کو ایک الگ ادارہ رہنے دیں. پاکستان کا ایک الگ ادارہ ہے، مضبوط ادارہ ہے، اور بالکل میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ عوامی امنگوں کا ان کی وہ رکھیں، کہ جس طرف ہماری عوام چاہتی ہے کہ پاکستان جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. نہ کہ بالکل اپنے ہی فیصلے مسلط کروائیں ان کے اوپر. عوام کچھ کہہ رہی ہے اور وہ کچھ کہہ رہے ہوں، مختلف چینلز بند کر دیے جائیں کہ بھائی ہمارا، جیسے میں عمران خان کی بات کروں گا، لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ تو یہ آپ کے خیال میں جو اس چینلز اور یہ جو بندش وغیرہ ہے، اس کی ذمہ داری آپ پاک فوج کے اوپر ڈالتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آرڈر تو ان کا چلتا ہے جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ورنہ ایسے ادارے ہمارے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے آسانی سے وہ سارے پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. لوگوں کے اور آپ پولیٹیکل کے وہ دور میں بھرے جو ہوئے. چینلز بند ہو رہے تھے اور جو پابندیاں لگ رہی تھی، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو باقاعدہ اس لیے چینلز کا اگر کیا بھی تو وہ ایک حق سچ کی آواز کو دباتے تھے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ اس کو دکھائیں، جیل میں ڈال دیا جائے. جو ہو رہا ہے وہ دکھائیں. ملک کا سب سے بڑا جو تو صحافتی ادارہ، اس کے مالک کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. انہوں نے جو نہیں، ان پہ اور بہت زیادہ کیسز تھے. نہیں تھے کیس، 83 کا ایک کیس تھا زمین کے، جس کے مقدمے میں ان کو کیس چل رہے تھے نا. تو ہم یہ چلتے ہیں کہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک کی سیاست بالکل چینج کر دی ہے، اس کا ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے. آج اس کی عمران خان کی کوشش کرتے ہیں آواز بند کرنے کی، پوری دنیا کے میڈیا اس کو دکھانے لگ جاتے ہیں. 1.70 کروڑ اس کے ٹویٹرز کے فالوورز ہیں. تو ہمیں تو مطلب اس پرنٹ میڈیا یا اس میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، فیس بک سے آپ جیت لیں گے وہاں سارے؟ دیکھیں، اس وقت ہمارا زیادہ تر جو معاملات ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. نہیں، سوشل میڈیا پہ معاملات تو دیکھیں، آپ سے زیادہ جو فالوئنگ تھی نا وہ پرویز مشرف صاحب کی تھی، لیکن جب وہ پاکستان واپس تشریف لائے نا، تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے محض 4 بندے موجود تھے ایئرپورٹ کے اوپر. اب اگر آپ یہ کامیابی کی اگر ضمانت فیس بک یا ٹویٹر کو سمجھتے ہیں، تو یہ محض خام خیالی ہو سکتی ہے، حقیقت میں تو صورت ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک کچھ فالوئنگ تھی، لیکن وہ مخصوص ایک
پورے پاکستان کی نہیں تھی جیسے عمران خان کے ساتھ ہے کہ آج عمران خان اگر اسلام آباد میں ایک جلسہ کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں اسکرین لگ جاتی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی اسکرین لگا لیتے ہیں. تو ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے پوری دنیا میں نہ یہودی لے لیں، کرسچنز لے لیں، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ہندو لے لیں، کسی لیڈر میں اتنی مطلب اس کو پذیرائی نہیں ملتی کہ وہ پوری دنیا میں عمران خان کو مقبول ہے. ملتی یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. گلبردک صاحب یہ فرمائیے گا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ سیاسی بیانات تو اس سے پہلے بھی دیے جاتے تھے، لیکن اب اس کی نوعیت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے اب تو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. فرمائیے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا شکریہ جو آپ مڈل کلاس غریب لوگ کی آواز کو، آپ پاکستانی کی آواز کو دنیا تک پہنچا رہے ہو. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو آج یوم دفاع کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان شہیدان کو، اور دعا گو ہے ہمارے جو سرحد کے رکھوالے ہے پاک فوج، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آمین. اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی اور پاکستان کی ایک قائم و دائم دستہ بنا دے. آمین. دوسری بات یہاں پر یہ میرے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک چیز آ رہا تھا کہ ایک بل پاس ہونا چاہیے اسمبلی میں کہ بھائی صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے سے پہلے ان کو 2 سال مورچے میں رہنا پڑے بارڈر پر. بہت خوب. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی آرمی ہوتا کیا ہے اور فوج ہوتا کیا ہے، اور ان کا کھانا پینا رہنا سہنا. جب وہ 2 سال تک یعنی 700 دن لگ بھگ وہ کسی مٹی یا مورچے پہ رہے تو اس کے بعد اس کو ٹکٹ دیا جائے صوبائی اسمبلی کی، اور قومی اسمبلی کا 4 سال کے لیے ان کو سولجر بنایا جائے سب سے پہلے. اس کے بعد مشکل حالات سہنے کی، دیکھنے کی عادت پڑ جاتا ہے، دیکھنے کی عادت پڑ جاتا ہے. تو پھر جب وہ آئیں گے اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، تو پھر جب آرمی پر، پاک فوج پر بات کرتے وقت تو اس کو اپنا یاد آتے ہوئے گے کہ میں نے کیا حالت گزارا ہے اور فوج کی کیا کردار ہے وہاں پر. تو میرا تو آپ کی توسط سے ایک مڈل کلاس کی حیثیت سے، آپ کی چینل کے توسط سے ایک درخواست ہے کہ ایک بل پاس کیا جائے کہ بھائی آج کے بعد جس بھی بندے نے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں آنا ہے ٹکٹ لینے کے لیے، جس بھی پارٹی سے ہو، اس نے بھائی 2 سال کے لیے مورچے میں وہ 2 سال گزارے. 2 سال کے بعد پھر آ کر کے اپنے ایکٹیویٹیز بحال رکھیں تاکہ وہ سچا پاکستانی بنے. اب بات یہ رہی کہ میں نے تو بار بار یہ بات بولا ہوا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے تو سیاست تو پاکستان میں ہے تقریباً نہ ہونے کے حربے پھیرے گئی سیاست، کیونکہ یہاں پر جتنے نقصانات سیاسی لوگوں نے عوام کو پہنچائے کبھی کسی نے نہیں پہنچایا، کیونکہ ان کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں بھی ہوتا ہے. یہی لوگ صبح شام ان کے دروازوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ اگنور کرتے ہیں، اگلے روز پھر چلے جاتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کا مطلب وہاں سے لے کر کے کسی سے لے کر کے گیس تک جو بھی ادارہ ہو یہاں پر اس لوگوں میں سیاسی لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اکثر سب کے نہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ ملک کا بدنامی بھی کر لیتے ہیں، اداروں کی بدنامی بھی کر لیتے ہیں، اور پیچھے یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، یہی لوگ کھڑے رہتے ہیں. ہمارے آپ 47 سے لے کر کے آج تک آپ چیک کر لو کس شخص نے ظلم کیا ہے، کس شخص نے قومی خزانے کو لوٹا ہے. اسی ایجوکیٹڈ لوگوں نے جو صوبائی اور قومی اسمبلی میں بیٹھے اسی لوگوں نے لوٹا ہے، اسی لوگوں نے لوٹا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کا جو ابھی سیلاب آیا ہے، جو سیلاب آیا ہے، سیلاب کی وجہ سے جو اس لوگوں نے جس انداز سے دنیا کے سامنے اپنا فیس دکھایا، اپنا ایک رزلٹ دکھایا، آپ یقین کر لو کہ بالکل وہ اسلام کے نفی ہے، پاکستانی ہونے کے نفی ہے، جمہوریت کے نفی ہے. اسی طرح ان بھائیوں کے KPK میں جو ان کی وجہ سے جو 5 لاشیں دریا میں بہہ گئی، ان کو ہیلی کاپٹر میں اثر نہ ہوا، اسی طرح بہت سے گھریں گر گئی وہاں پر. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پر تو اس لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. آپ یقین کرو کہ 4.25 سال میں صرف 9 دفعہ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہاں ہے کراچی میں، اور اس نے رات، یہ آن دا ریکارڈ بول رہا ہوں، اس نے رات یہاں پر ایک رات بھی نہیں گزارا ہے. اور لاہور وہ ہر جمعرات جاتا تھا، رات وہاں گزارتا تھا.
تو یہاں پر تو فرق بھی ہو رہا ہے، ہمارے صوبوں کا تو خاص کر بہت فرق کر رہے ہیں لوگ، لیکن جتنے یہی سے ٹیکس یہاں سے کاتے ہیں، سب ان لوگوں کو جو فیسلٹیز ہے وہ یہاں سے ملتا ہے، لیکن یہ جب بسر اقتدار آتا ہے پھر اس علاقے کو اگنور کر لیتے ہیں. جناب عرفان اللہ نیازی صاحب فرمائیے کہ جیسے ابھی گلبردگ صاحب نے چند چیزوں کی نشاندہی کی، ایک بڑا افسوسناک واقعہ خیبر پختونخوا کا جس کے بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، یہ جو اس وقت بڑی غیر معمولی سی صورتحال ہے، اس میں بھی جلسے جلوسے ہو رہے ہیں، لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ نے عالمی ذرائع ابلاغ کی بات کی، وہاں پر سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جب اتنی غیر معمولی صورتحال ہے تو خان صاحب جلسے اور جلوس کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، کر لیجئے، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی عالمی ذرائع ابلاغ دکھا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کو بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ہیلی کاپٹر نہیں ہے، دوسری طرف خان صاحب جلسے کرنے کے لیے روزانہ سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں. فرمائیے اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، سرکاری وسائل کے استعمال کی بات نہیں، جلسے بھی اب ہمارے ملک کی عوام کے لیے ضروری ہیں، ان کو بتایا جائے حقیقی آزادی جان بچانے سے زیادہ ضروری ہے. جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ ان تک میسج پہنچا نہیں، جب وہ پہنچا وہ بیچارے جو بھی لوگ تھے وہ بالکل افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ کافی 3-4 گھنٹے وہ مدد کے لیے کھڑے رہے. تو اس کا بالکل جو میں تو کہوں گا کہ جواب لینا چاہیے جو اس کے کنسرن لوگ تھے. تو خیر بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے پورے پاکستان میں، مطلب یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب تو سندھ بہت زیادہ اس سے مطلب متاثر ہوا ہے، بہت زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 900 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. تو جو یہ جلسے کا جہاں تک تعلق ہے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا، مائل کرنا. پھر اس کے بعد میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت تو بات ریسکیو کی ہے، اس وقت تو لوگوں کی جان بچانا ضروری ہے، نہ کہ ان کا اندر شعور اجاگر کرنا ضروری ہے. بالکل ریسکیو ہو رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 5 لوگوں کو بتا دیا اور میرے پاس تو تعداد بہت زیادہ ہے، 900 سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. سندھ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ٹیمیں مطلب باقاعدہ ان کو لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہی ہیں. کس جگہ؟ راشن بھی دے رہی ہیں. جگہ بتائیں. کل ہمارے عمران خان سکھر میں آئے ہیں، وہاں پہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا انہوں نے، ان کو ٹینٹ دیے، ہر چیز دی. 2-2.5 گھنٹوں میں 5.5 ارب روپیہ اکٹھا کر کے اس ملک کے لیے ٹیلیتھون کی، جس کو کہا کرتے تھے کہ جی یہ فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں، وہ فورن فنڈنگ کر کے دوبارہ اس نے پیسہ کمایا. ایک شخص دیکھیں اس کو مکس اپ نہ کرے، خدا کا واسطہ ہے، یہ فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے بیچ میں ایک بڑی ہی ایک چوڑی لکیر ہے. آپ سمجھ لیں باہر سے پیسہ آنا اور ممنوعہ پیسہ آنا، اس میں فرق ہے، اس کو نہ ملائیں. دیکھیں یہ کنفیوژن ذرا دور کر دوں نا میں ذرا، لوگوں کو ویسے شعور آ چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا، لوگ بالکل سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے بھائی نے کہا کہ عمران خان 9 دفعہ کراچی آیا، 9 دفعہ آیا، ٹھیک ہے، لیکن ریسنٹلی الیکشن 13 جماعتیں 1100 ارب روپے کا بھی ایک پیکیج آیا تھا، اس کے باوجود میں کہوں گا 13 جماعتیں ایک طرف انکلوڈنگ پی ایس پی جو پتہ نہیں وہ بھی کہتی کہ ہم بھی میدان میں ہیں، اللہ معاف کرے، اور ایک اکیلا عمران خان جو کراچی آیا ہی نہیں، 1100 ارب بھی کھا گیا. پھر بھی کراچی کی عوام پر جہاں الیکشن ہوا وہاں سارے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے. ہم بھی اس وقت اسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، شعور والے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے گھروں میں جا کے عمران خان کو ووٹ دیا اور محمود مولوی صاحب کو جو N245 پہ جتوایا. جہاں تک اس طرح لوگوں میں شعور آ چکا ہے. آج میں پھر وہی دوبارہ بات کو دہرا رہا ہوں کہ آج عمران خان ایک اسلام آباد میں کال دیتے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ باہر آ جاتے ہیں. جہاں تک جلسوں کی بات ہے، جلسے اتنا انہوں نے کوشش کر لی اس مکس اچار پارٹی نے اپنے ساتھ طاقتور لوگوں کو بھی شامل کروایا کہ کسی طریقے سے عمران خان کی آواز کو بند کروایا جائے، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ بندہ بالکل نیچے نہیں آ سکتا، میں تو یہ کہوں گا. اور عمران خان کے ساتھ ہمیشہ بلیسنگز رہی ہیں کہ ہر مشکل کے بعد اس کے بعد اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں. اس کی بھی میں وجہ یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اب تقریباً مسلمان الحمدللہ نبی کے چاہنے والے بندے ہیں نا سارے، اس کی محبت میں ہم اس کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ عمرے پہ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں. ہمارے ذہن میں تو خیال ہی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنا ہے. ہاں ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے
کہ بیٹا کبھی مدینہ جاؤ. دیکھیں میں نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے. دیکھیں سن لیں گلوردک نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے, آپ نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس کے کیا اعمال ہیں, کون کیا ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, مدینہ کی گلیوں میں لیکن ساتھ میں یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ عمرے پہ جانے سے بہتر ہے کہ میرے جلسوں میں شریک کرو اور میرا پیغام لے کر عوام لے جاؤ. ایک دیکھیں وہ ملک کو بھی تو بچانا ہے نا. ملک کو آج ملک کی طاقت, عوامی طاقت ایک الگ بن چکی ہے کہ 13 پارٹیاں. آپ نے کیا بچایا ملک؟ میں بتاتا ہوں 3.5 سال میں بتاتا ہوں, اتنی لمبی لسٹ ہے بھائی صاحب, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. 3.5 سال میں ہماری ایکسپورٹ نے بوسٹ کیا. 3.5 سال میں ہم نے مطلب لوگوں کو 12 ہزار روپے کورونا کے دوران اس کو لوگوں کو گھروں میں دیے. 3.5 سال میں ہم نے 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ لوگوں کو دیا, جس پہ کے پی کے بھرپور اس نے نمائندگی ہوئی وہاں پہ. ہم 3.5 سال میں جو ہم گاڑیاں ہم ٹی وی اور اس میں دیکھا کرتے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں 3.5 سال میں اسی پاکستان کی روڈوں میں چلتے ہوئے دیکھی. 3.5 سال میں وہی گاڑیاں پاکستان میں بنتے ہوئے ہم نے دیکھی. 3.5 سال میں ہم نے موبائل فون پاکستان میں بنتے ہوئے دیکھے. جی انڈسٹری لگ گئی تھی بالکل, میں نے تو نہیں دیکھی. اچھا 3.5 سال میں ملتان میں یہ جو ہم چائنا سے ٹائل امپورٹ کیا جاتے ہیں, ملتان میں انڈسٹریاں لگ چکی ہیں, وہ ٹائلز کی وہ بن رہے ہیں ٹائل. 3.5 سال میں ہم نے سڑکیں بنتے ہوئی دیکھی. 3.5 سال میں ہم نے ڈیم بنتے ہوئے دیکھے. کون سے نام بتائیں؟ محمد ڈیم ہو گیا, داسو ڈیم ہو گیا. اچھا ایک اور ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ناران پہ بن چکا ہے, اس کا 80% کام ہو چکا ہے. ناران کے اوپر, ناران کاغان کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تقریباً 80% بن چکا ہے. شاید آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی جب گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سارے ڈیمز کا مجھے علم نہیں ہے, ابھی پتہ چلا, یقین کریں آپ نے بتایا. جی یہ اگر بھائی وہاں سے ان کو پتا ہوگا یہ بتائیں گے, اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. تو یہ ڈیمز بن رہے تھے, لوگ خوشحال تھے, لوگوں میں خوشحالی آئی ہوئی تھی. مطلب غریب لوگ بھی, کسان جو ہمیں اس سے بوری گندم کی لیا کرتے تھے 3,000 روپے کی, وہ بوری گندم 5600 پہ پہنچا دی گئی. یہ کیوں الزام کسان خوشحال تھے, کسان کہتے ہیں ہمیں اور زمینیں دو. خوشحالی آئی ہوئی تھی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے تھے پھوڑا لے کے, جہاں مارتے تھے دودھ اور شہد کی نہریں وہاں سے نکل رہی تھی. نکل نہیں رہی تھی لیکن نکلنا شروع ہو رہی تھی. عرفان بھائی سے پوچھتے کہ یہ قوم پرستی کر رہے ہیں یا قوم پرستی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے, ملکی اور عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیمز کا بتا دیا, چلے بن رہا ہے. آپ بتائیں نا, آپ کا اختلاف کس بات پر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 9 دفعہ آیا لیکن کام تو پورا کیا. عرفان اللہ صاحب نیازی ہے, میں نے سمجھا شاید وہ قوم پرستی کر رہے یا پی ٹی آئی کے دفاع کر رہے, مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا. اللہ معاف کر. ہاں جی, آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے اب یہ بتائیے, آپ کون ہیں؟ کون ہماری پارٹی؟ تو دیکھیں ہمارے ایک دن کا کام یہ لوگ 100 سال میں نہیں کر سکتے. ہمارے ایک دن کا کام, وہ کیا کام ہے ایسا؟ سب سے پہلے تو ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 3 مارچ 2016 کو ہم نے یہاں پر ایک آواز بلند کر لی. ٹھیک ہے. اور ایک ظلم کے خلاف آواز بلند کر لی, اور یہی لوگ اس ظلم کے خلاف ہمارے ساتھ تھے. یعنی ایسے ساتھ تھے کہ ہمارے ہاں میں ان کا ہاں تھا. یعنی یہ امکم لندن جو تھا پہلے, امکم کے یہ لوگ خلاف تھے. اس لوگوں نے اپنا سیٹ کے خاطر, یہ خلاف کہاں تھے بھائی, اتحادی تھے ان کے. اتحادی تھے. سیٹ جب یہ لوگ حکومت میں آئے, گورنمنٹ میں آئے, تو اس لوگوں نے اس کو بالکل ساتھ ملا لیا. ان کے بغیر 5 منٹ نہیں رہ سکتے تھے لوگ, 5 منٹ نہیں رہ سکتے تھے. میں نے تو یہ کام کیا, میں نے تو یہ کام کر کے دکھایا ہوا. جو اس کی پرائم منسٹر نے یہ جو ابھی حساب دے رہا تھا نا, میں اگر اس پہ آ جاؤں, جتنے ان کے پرائم منسٹر نے کام کیا ہے کربوں ڈالر پہ, ہم نے صرف 300 ارب روپیہ پہ ان سے زیادہ کام کیا ہے. اچھا میں اس کے اوپر ابھی بات کرتا ہوں, بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے, اور ساتھ ہی کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہوگی. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہم دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, مختلف معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی, سیاسی معاملات کے اوپر بات کر رہے تھے. آج کے دن کی مناسبت سے بھی پروگرام میں آغاز میں گفتگو ہوئی اور آگے چل کے انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. بات ہو رہی تھی جناب, یہ جو صورتحال اس وقت ہے, تمام ہی سیاسی جماعتیں اس وقت میدان عمل میں ہیں, الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں, اور یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں سے بھی گزر رہا ہوگا, اور اگر نہیں گزر رہا تو اس کا جائزہ لینا شروع کر دیجئے. کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہی جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, خاص طور پہ شہر کراچی کے حوالے سے. اس معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے گلبردک صاحب,
پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. فرمائیے کہ آپ نے ایک بات جس کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے پاس ماضی میں جب فنڈز آئے تو ہم نے مثالی کام کیا اور یقیناً یہاں کے لوگوں نے دیکھا بھی جو کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد اپنی سیاسی حیثیت برقرار رکھنا یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، جس کے بارے میں بھی کچھ دیر پہلے جو معزز مہمان عرفان اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ پہلے تو اس چیز کا تعین ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے کس طرف ہیں، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ سارے سوالات کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے مزید بات کی جائے اور آپ اپنی وضاحت ذرا اس کے اوپر پیش کریں. جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت تو نامصائب حالات اور غیر معمولی صورتحال تھی، آپ کو شاید یہ نا صورتحال جس کا سامنا رہا ہو، یا آپ کے پاس شاید یہ سمجھ لیجئے کہ اتنے زیادہ اختیارات تھے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں رہے. اس میں کون سا ایسا کمال آپ نے کیا، یہ ذرا فرمائیے. جی دیکھیے یاسر بھائی، ابھی جیسے بھائی صاحب نے بات کی کہ ہمارے ایک کینڈیڈیٹ نے اچھا لیڈ سے یہاں پر جیتا 245 سے. دیکھیں یہ لوگ جو کام کرتے ہیں سیٹ کے لیے کرتے ہیں نا، قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی یا سینیٹر کی یا سینٹ کی سیٹ کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے یہ کام کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے یہ کام نہیں کیا ہے. ہمارے قائدین نے سیٹ چھوڑ کر کے سیٹ کو لات مار کر کے اس نے سیاست شروع کر لی. ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب نے اس چیزوں کو رد کر کے اس نے سیاست شروع کر لی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا دیکھیں انہوں نے کہا ہمیں بار بار انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قبر میں ہم سے پوچھتے تھے کہ تجھے تو شعور دیا، تجھے تو سب کچھ پتا تھا کہ اس صوبے میں، خاص کر اس ملک میں اور خاص کر اس صوبے میں، اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں خاموش تھے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی جہاں پر ظلم ہو رہا ہوگا تو آپ نے دیکھا آپ خاموش کھڑے یا گزرے تو آپ اس ظلم برابر کے شریک ہو. تو ایک انسانیت کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہی دو بندے آئے یہاں پر جو دن کو یہاں پر 22 لاشیں گر رہے تھے، کلمہ پڑھانے والے کو ذبح کر رہے تھے. دن میں آپ یقین کر لو، میں بھائی کو راستے میں کہہ رہا تھا کہ اسی شہر سے ایک سیاسی پارٹی کو منتھلی 35 کروڑ روپیہ بتا جا رہا تھا اور وہ اپنا قوم سے جا رہا تھا. دوسرا سیاسی پارٹی سے 11 کروڑ روپیہ بتا جا رہا تھا اور اپنا ہی قوم سے، اپنی برادری کے لوگوں سے وہ لے رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تو ظلم کی بازار تھا. اس ٹائم پر کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. اور وہاں اس دور میں ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنا یا ان کے قائد کے خلاف بات کرنا سب سے چھوٹی سزا موت تھی. تو یہاں اس کو میں نے یہ کام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے یہاں پر جو اپنا دور اقتدار میں نے جو ورک کی ہے، میں نے جو کام کیا ہے، 1 روپیہ 1 پیسے کی کرپشن کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ اس کو کہتا ہے کہ حقیقی پاکستانی، اس کو کہتا ہے کہ حقیقی محب وطن. تو ہم لوگ آج بھی اسی وجہ سے کھڑے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ نہ دو، یا تو آپ سارے پاکستان میں جتنے بھی سیاسی پارٹی آئے کوئی ایسی پارٹی چوائس کر دے، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو نہیں ہے، تو نہیں. یہاں پر ہر پارٹی کا آپ جو کردار دیکھو گے جو آیا ہوا ہے، تو خاص کر اس صوبے کو، اس شہر کو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، لوٹا ہے. اب ذرا عرفان اللہ نیازی صاحب یہ فرمائیے، انہوں نے ماضی کے حوالے دے دیے، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کراچی میں کیا کچھ ہوتا رہا، انہوں نے کیسے علم بغاوت بلند کیا، اور پھر جو کچھ ہوتا رہا وہ باقی کہانی آپ کے سامنے. وہ کہ عوام میں پذیرائی نہیں ملی ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. دوسری طرف آپ کی پوزیشن آپ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. ابھی جو حالیہ الیکشن ہوا 45 میں، تو وہاں پر بھی سیٹ ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آ گئی. تو یہ تو بڑا کلیئر میسیج ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں. لیکن اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہم نے کام کیے وہ مثالی تھے، جو لوگوں نے دیکھے بھی، اور اس میں کرپشن کا کوئی عنصر نہیں تھا. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف
نہ کوئی کام کر سکے، نہ کوئی وعدہ رہا، دعوے ہوتے رہے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، پیکیجز کے اعلانات ہوتے رہے، لیکن لوگ شاید یہ نہ بھولیں، بالخصوص شہر کراچی کے جو تھوڑے بہت لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں اس میں تعداد، جو شعور رکھتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ تو یہ جانتے ہیں کہ 1100 ارب روپے، 162 ارب روپے اور متعدد اس طرح کے اعلانات ہوتے رہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا۔ فرمائیے اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، عمل تو بالکل ہوا ہے الحمدللہ۔ کیسے، کس شکل میں، وہ مجھے بتا دیں۔ بڑے جو کراچی کے لیے نالے ہمیشہ کے لیے زحمت بنے ہوئے تھے، آپ محمود آباد، سخی حسن آگے چلے جائیں، باقاعدہ نالوں کو کنکریٹ وال کے ساتھ سروس روڈ نکالے گئے، ان میں پیسہ خرچ ہوا اچھا خاصا۔ اسی طرح سخی حسن پہ 3 بریجز ہم نے بنا کے دیے، اس کو مطلب سگنل فری کیا اس کو۔ اسی طرح گرین لائن بس جو ایک کراچی والوں کے لیے خواب تھا، جو رکا ہوا تھا، اس کو ہم نے چلا کے دکھا دی، جیسے ہی یہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس پہ۔ بہت سارے اور ہمارے پروجیکٹ ہیں جو انڈر مطلب اس پہ چل رہے تھے کہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کراچی میں کام نہیں کیا، میں پھر این 245 پہ آؤں گا، چلو 245 بھی چھوڑ دو۔ اب جو کہ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑوں گا، جس میں کراچی کے 3 حلقے ہیں، مطلب ایک ملیر بھی ہے، رورل، بہت لوگ کہتے ہیں رورل ایریا ہے، پھر ایک کہتے ہیں لیاری ہے، کہتے ہیں لیاری ایک الگ سے وہاں کے لوگ ہیں، ان کی الگ طبیعت ہے، پاکستان کی ایک طرف لیاری ایک طرف۔ لیکن جو شاہ فیصل کا کالونی کا علاقہ ہے وہاں بھی ایک حلقہ ہے جہاں بہت سارے اردو سپیکنگ مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ جو 13 پارٹیاں تھیں انکلوڈنگ پی ایس پی والے ملا کے، انہوں نے کیوں عمران خان کے مقابلے پہ نہیں آئے؟ ان کے سربراہان کو آنا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں عوام کس طرف جاتی ہے۔ عمران خان نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، عمران خان نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تو آپ اس کے مقابلے میں کیوں نہیں آتے ہو؟ اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام سے آپ ڈر رہے ہو۔ پاکستان کی عوام نے ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اب عمران خان کے ساتھ چلنا ہے اس ملک کی سلامتی، آزادی، خوشحالی کے لیے، اور وہ ساتھ ہیں۔ انہیں کچھ چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے ادارے کیا سوچ رہے ہیں، وہ صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بالکل کلیئرلی ہمارا میسج ہے، عمران خان ریڈ لائن ہے، ہم مطلب اس کو کراس نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر طرح کی دیوار بن کے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ پاکستان کے لیے، اور کھڑے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہ جلسے ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ آ رہی ہے عوام، کہ ہم اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ جو جلسہ ہو رہا ہے فیصل آباد میں، جو ہمارا پہلے جلسہ ہوا تھا 1 مہینے میں، ہم نے 2 جلسے کیے وہاں پہ، سیکنڈ جلسے میں اس سے زیادہ عوام آئی، تو نہ آتی عوام، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کہتے ہیں جی عمران خان کام نہیں کرتا، عوام کیوں آ رہی ہے؟ عوام اتنی بے وقوف تو نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ ہوئی، 5.5 ارب روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ نہ دیتے۔ کہاں گیا وہ 5.5 ارب روپیہ؟ دیکھیں وہ لگ رہا ہے بالکل، یہ جو کے پی کے میں سارے ریلیف آپریشنز ہوں گے بالکل ٹرانسپیرنٹلی لگے گا، اور جو ہم نے 2 بینک اکاؤنٹس دیے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ بھائی کہاں کہاں پیسہ نکلا۔ 2.5 بلین ابھی تک آئے۔ اب تو پھر وہ ٹیکسز کٹ جاتے ہیں نا، جو باہر سے ریمیڈنس آتے ہیں تو آپ کو اس میں 30-40% ٹیکس بھی کٹ جاتا ہے۔ اب تو مسئلہ ہے کہ ہم نے جو 3.5 سال جو ہمارا ٹائم پیریڈ تھا، یاسر بھائی، ہم ٹیکس کلیکشن میں اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ تھا اس ٹیکس سے برابر ہو رہا تھا، اور آنے والے بجٹ میں خاص کر کے لاسٹ بجٹ جو ہمارا ہوتا تو ہمیں آئی ایم ایف کے بعد جانا ہی نہیں پڑتا، ہمارا بجٹ خسارہ جو ٹیکس کلیکشن سے پورا ہو جاتا۔ نہیں عرفان بھائی، وہ معیشت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ پھر بہت ساری چیزیں، اب میں اس کو انفولڈ کروں گا نا تو دوسری طرف چلی جائے گی۔ چھوٹی بات مختصراً آپ بتا لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسی اتنی اچھی جا رہی تھی، ہم اپنے اس میں 6% کے حساب سے ترقی ہو رہی تھی جی ڈی پی۔ ہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کسانوں کی وجوہات کیا ہے وہ میں اگر بتاؤں گا تو پھر اسی طرح کسانوں والی بات آدھی رہ گئی تھی۔ کسان اس وقت خوشحال ہے، اس کے ریٹ ہر چیز کے بڑھ چکے ہیں، اور وہ اب میں یہ کہوں گا، ابھی جو دیکھیں سیلاب آیا، ہر چیز آئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا تعلق ذرا اس سے ہے کھیتی باڑی سے یا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ دیہاتوں میں رہے ہوں، تو اس وقت جتنا موئسچر زمین میں آ چکا ہے سیلاب زدہ، اور جتنے منرلز آ چکے ہیں، یہ سائنس ہے، پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ میں مطلب گورنمنٹ کو کہوں گا کہ بھائی آپ کسانوں کو فری آف کاسٹ بیج دیں، انہوں نے ہل چلانا ہے
बीज डालना है, कोई खाद की जरूरत ही नहीं है। और इंशाल्लाह ताला हमारी क्रॉप इतनी बेहतरीन होगी अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा कि लोगों को मुश्किल आई है, लेकिन मुश्किल के बाद जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि आसानी होती है, यही किसानों को इतनी आसानी होगी कि हमारी जो क्रॉप आएगी इंशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन और उनको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अगर सियासत को बाला ताक रखते हुए अगर मुल्की मफाद में सोचे तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा। आखिरी जुमला गुलवर्दक साहब क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अभी बताया कि सूरत हाल बेहतर थी, मौशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेजा तनकीद की जा रही है, फरमाइए। नहीं, इनका किया हुआ तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते, इनका किया हुआ तो क्या खत्म क्या करेंगे? नहीं, इनका जो किया हुआ है, इनके जो नुकसान के अजालात है, इन्होंने जो कुछ किया है, इसको तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते। इनको और वसीम अख्तर वो जो महंगाई छोड़ कर गए थे उससे दुगनी सी भी ज्यादा महंगाई हो गई है। अब तो वो ये कहने पे आग बजाने है कि नहीं है कि अब जो हम कर रहे थे वो सही था, लोगों को सही नजर आ रहा था। कौन? जो ये लोग जो कर गए थे। नहीं महंगाई चले आसान करके बता देता हूँ ना, आज महंगाई ज्यादा है, इनके दौर में ज्यादा थी। नहीं, आज तो ज्यादा है महंगाई, ज्यादा है, आज तो ज्यादा है महंगाई, लेकिन बोलना नहीं है। नहीं बोलना नहीं है। इनको और वसीम अख्तर को हम लोग एक जमरे में देखते हैं। इनको रोशन, हाँ दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। बहुत क्या जबरदस्त बात कही। इससे ज्यादा और इससे अब क्या, अब आप सोच लीजिए अब क्या बात मिलाया उन्होंने किससे मिला दिया। गुल भाई को अल्लाह खुश रखे भाई, मैं ब्रेक ही ले सारे आदमी। और मैं तो उनको हकीकतन कहूंगा कि भाई आज छोड़े, हमारे साथ शामिल हो जाए भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बहुत खूब जी। चले जी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है जारी रहेगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को बड़ा शुक्रिया, इरफानुल्लाह नियाज़ी, गुलवर्दक भाई दोनों का हमारे बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान सबके वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू जारी रही। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद सेहत के हवाले से बात होगी। वापस आ रहे हैं हम, देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।